بسم اللہ الرحمن الرحیم لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ قسط نمبر 45 لگتا ہے چیونٹی کے پر نکل رہے ہیں پر تم بھول رہی ہو تم چیونٹی نہیں لٹل ریبٹ ہو اور ریبٹ کے پر بھی ہوں وہ تب بھی نہیں اڑ سکتا اوکے پنک ریبٹ برہان نے سرد لہجے میں جتایا تو انارا پہلو بدلنے لگی پھر چور نظروں سے برہان کو دیکھا فرح کو آپ نے بھگایا ہے وہ جیسے بات کی گہرائی تک پہنچی تھی اس کی باریک بینی پر برہان گہرا مسکرایا میرے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ ہے اب کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھ رہا تھا یا پھر فرح کے ساتھ بازار کے بہانے کہیں اور گھومنے کی خواہش تھی سوال نہیں گویا بم تھا انارا فوراً کھڑی ہوئی بھلا اس جلاد کو کیسے پتہ چلا کہ وہ دونوں وہاں گول گپے بن کباب اور چاٹ کھانے والے تھے وہ بھی فرح کے پیسوں سے نہیں تو ہم تو کہیں نہیں جانے والے تھے نہ ہم کچھ کھانے والے تھے فرح آپی نے کہا تھا کہ گول گپے اچھے ہوتے ہیں پر میں نے تو کبھی کھائے ہی نہیں نہ اس لیے مجھے کیا پتا کیسے ہوتے ہیں تو میں نے منع کر دیا برہان نے آئی برو اچکاتے اسے سخت نظروں سے گھورا تو انارا مجرموں کی طرح سر جھکا گئی میں تیار ہو کر آتی ہوں وہ جو دوپٹہ سکارف وغیرہ سب نوچی چکی تھی واپس برہان کے سامنے ہی جھکتے ہوئے سر پر لپیٹنے لگی برہان خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی برہان کے نکلنے کے کچھ دیر بعد کمرے سے باہر نکل گئی برہان ویسے ہی رف سے حلیے میں بیٹھا صوفے پر کسی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھا جب انارا باہر آئی وہ انارا کو دیکھتے کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا گاڑی کی فرنٹ سیٹ انارا کے لیے کھولتا وہ انارا کو بیٹھتے ہی ڈور بند کر چکا تھا پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ایک نظر انارا کو دیکھا جس کا منہ تھوڑا پھولا ہوا تھا پھر مسکرا کر سر جھٹکا اور گاڑی سٹارٹ کی پیچھے ایک گارڈز کی گاڑی ان کے پیچھے تھی پر گارڈز انارا کی سیفٹی کے لیے تھے کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی شاپنگ مال کے وسیع پارکنگ ایریا میں رکی پر عجیب بات یہ تھی کہ پارکنگ میں کوئی دوسری گاڑی موجود نہیں تھی انارا جو مال کی پارکنگ میں گاڑی رکتے دیکھ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ لوگوں کے رش سے خود کو کیسے بچائے گی اس سچویشن کو دیکھ دل بلیوں اچھلنے لگا وہ خوشی سے خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی برہان اس کی اس قدر پھرتی پر خائف ہوا تھا اتنا تو اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا ننھا منھا ریبٹ اب سمجھدار ہو رہا ہے وہ انارا کے پیچھے گاڑی سے اترا انارا جو ارد گرد خوشی سے دیکھ رہی تھی اپنے ہاتھوں پر لمس محسوس کرتی ایک دم پلٹی تو دل دھک سے رہ گیا برہان نے بڑے استحقاق سے اس کی کلائی تھامی ہوئی تھی پر حیران صرف وہ تھی جب برہان تو سنجیدگی سے اس کی کلائی پکڑے اب اندر بڑھنے لگا تھا کچھ لمحوں بعد وہ مال میں داخل ہوئے تو انارا بے ساختہ برہان کا بازو تھام گئی کہ مال خالی نہیں تھا عوام کم تھی پر تھی برہان کی گرفت کو نظر انداز کیے آگے بڑھا اور انارا کے لیے لفٹ میں سوار ہوا پھر سیکنڈ فلور کی ایک سیکنڈ میری نا اسکرین پہ کچھ گرا ہوا ہے ایک سیکنڈ پھر سیکنڈ فلور کی تھرڈ شاپ میں انٹر ہوا جو اس مال کی سب سے بڑی شاپ تھی جس کو دیکھتے انارا کی آنکھیں پل بھر کو میسمرائز رہ گئی تھیں بیش قیمتی خوبصورت لباس ڈیمز پر لگے ہوئے تھے پر ہر طرف روشنی بکھری ہوئی تھی اور بلیک ڈریس پینٹ اور شرٹ میں لڑکیاں پروفیشنل انداز میں ان کے پاس آئی تھیں یقیناً وہ سیلز گرلز تھیں برہان نے انارا کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا جواباً انارا نے کچھ نروس ہو کر برہان کو دیکھا پر وہ لاپرواہ تھا وہ خاموشی سے وہاں مرر کے سامنے اور شاپ کے درمیانی حصے پر لگے ڈارک براؤن کاؤچ پر بیٹھ گیا کچھ لمحے انارا پریشانی سے اسے دیکھتی رہی لیکن اتنے میں سیلز گرلز اس سے مخاطب ہوئیں میم میں آئی ہیلپ یو انارا نے پلٹ کر اس سیلز گرل کو دیکھا اسے سمجھ نہ آیا یہ لڑکیاں اس کے پاس کیوں کھڑی ہیں وہ اپنی شاپنگ کیوں نہیں کر رہی میم کیا ہم آپ کی مدد کریں دوسری سیلز گرل اس معصوم لڑکی کو دیکھ نرمی سی گویا ہوئی انارا نے ایک نظر پلٹ کر برہان کو دیکھا وہ لاپرواہ سا فون پر مصروف تھا اسے سمجھ آیا کہ یہ لڑکیاں اس کی مدد کے لیے ہیں انارا نے مسکرانے کی ہلکی سی کوشش کی اور اس بات میں سر ہلایا وہ لڑکیاں انارا کو اندر لے گئیں پوری شاپ میں ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا سنیں انارا نے ہلکی آواز میں اسے مخاطب کیا تو لڑکی انارا کی جانب متوجہ ہوئی
یہاں سب سے سستے کپڑے کتنے روپے کے ہیں؟ اس نے بہت سادگی سے پوچھا۔ لڑکی نے چونک کر صوفے پر بیٹھے برہان کو دیکھا جو فون سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب ہی متوجہ تھا اور سنجیدگی سے انارا کی پشت کو گھور رہا تھا جیسے اس سے توقع تھی اس سوال کی۔ میم، آج ہماری شاپ کی 31 اینیورسری ہے اور آج کے دن ہماری شاپ میں آنے والے پہلے کسٹمر کو ہر ڈریس کا ملے گا فلیٹ 95% آف اور پھر اس 999 پر 50% کیش بیک۔ ایک سیکنڈ یعنی وہ کہہ رہی ہے فلیٹ 95% آف اور پھر اس 95 پر فلیٹ نہیں پر 50% کیش بیک۔ سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر اس 999 پر 50% کیش بیک۔ یہ بولتے بولتے اس لڑکی کا منہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ مطلب؟ انارا نے ناسمجھی سے پوچھا، پھر گہری سانس لیتے بولی، میم ہر ڈریس 500 مطلب 500 روپے کا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ یہ تو کیا ہے یار، 500 کا کون سا سوٹ ہوتا ہے؟ ہاں، ہر سوٹ پہ 95% آف ہے اور پھر 999 پر 50% کیش بیک۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی، مینز 1000 روپے پہ 50% کیش بیک یعنی 500 ہو گیا۔ ہاں چلو سمجھ آ گئی، نہیں آئی بی تو پھر بھی آ گئی۔ گہری سانس لیتے بولی، میم ہر ڈریس 500 مطلب 500 روپے کا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ انارا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ اس کے بعد انارا نے دوبارہ برہان کی جانب نہیں دیکھا بلکہ سیلز گرل کے ساتھ وہ اپنے لیے ڈریس چننے لگی۔ برہان ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھے انارا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سیلفش لڑکی اتنی معصوم تھی کہ ایک بار بھی برہان سے مشورہ نہیں لیا تھا، جبکہ انارا کے چہرے پر ایک الوہی خوشی دیکھتے اس کا دل عجیب سکون محسوس کر رہا تھا۔ کچھ وقت بعد انارا نے 8 سوٹ اپنے لیے پسند کیے۔ اس میں 5 بالکل سادے مگر نفیس اور خوبصورت تھے، 3 کچھ بھارے تھے۔ اینجل باری ہو گیا، وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ سیلز گرلز اس کے ڈریس کاؤنٹر پر لے جا چکی تھی۔ کیا ہو گیا؟ برہان نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ کیا؟ انارا بے اختیار ہکلائی۔ تم نے کہا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ شرارت سے لب دبائے پوچھا تو انارا نے شرمندہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کاؤنٹر کی طرف اشارہ کیا۔ برہان اسبات میں سر ہلاتا اس کے ساتھ کاؤنٹر کے پاس آیا اور اپنا کارڈ سوائپ کیا۔ کبھی انہوں نے سوائپ کیا ہوتا ہے، کبھی اسکریچ لکھا ہوتا ہے، چلو سوائپ کیا صحیح ہے ویسے کیا۔ بیگز انارا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے ایک سیلز گرل نے نہایت نزاکت سے بل کھاتا ایک شاپنگ بیگ برہان کے ہاتھ میں دیا۔ ایک سیکنڈ، نزاکت سے بل کھاتے، اچھا نزاکت سے بل کھاتے، میں نے غلط بولا ہے۔ ایک سیلز گرل نے نہایت نزاکت سے بل کھاتے ایک شاپنگ بیگ برہان کے ہاتھ میں دیا۔ سر، یہ اتنی ساری شاپنگ کرنے پر ہماری طرف سے گفٹ ڈریس میم کے لیے۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ انارا کی آنکھیں مزید چمک گئیں۔ برہان خاموشی سے بیگ انارا کے ہاتھ سے لے کر شاپ سے باہر نکلا۔ انارا نے تو اس کی پسند پوچھنا ہی گوارا نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے انارا کے لیے بلیک 1 پیس گاؤن پسند آیا تھا جو اس نے بطور گفٹ خرید لیا تھا، جو گفٹ کی صورت میں انارا کو ملا تھا۔ مال سے باہر نکلتے گاڑی کی پچھلی نشست پر انارا کا سامان رکھتے انارا کے لیے دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے اس نے کچھ سوچتے انارا کی طرف 1000 کا کڑک نوٹ بڑھایا۔ تمہارا 5000 میں سے صرف یہی بچے ہیں۔ وہ صبح شاپنگ پر جانے سے پہلے ہی انارا سے 5000 واپس لے چکا تھا۔ اسے یقین تھا کیش کاؤنٹر پر انارا اپنا نوٹ ہی آگے بڑھائے گی۔ تھینک یو اینجل باری۔ نوٹ پکڑتے وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی والے انداز میں بولی، گول گپے کھاؤ گی؟ برہان نے پیشکش کی تھی جس پر انارا نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے کھڑی ہوئی۔ کچھ لمحے بعد ہی برہان کی طرف کا شیشہ ناک ہوا اور باہر ایک ویٹر نے
اندر گول گپے سے بھری پلیٹ بڑھائی۔ برہان نے وہ پلیٹ انارا کی جانب بڑھائی۔ برہان نے اسے گول گپے کھانے کا طریقہ بتایا۔ انارا اب بھر بھر کر میٹھی چٹنی ڈالے گول گپے کھانے میں مگن تھی، جبکہ برہان اسے ایک ٹک دیکھی جا رہا تھا۔ اچانک دل عجیب ہونے لگا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا وہ اپنے ماضی میں کیے ہر عمل پر اتنا اور بے تحاشا پچھتائے گا۔ لٹرلی مجھے بھی نا گول گپے میں میٹھی چٹنی بھر کر پھر کھٹی ڈال کے میٹھی کھٹی مکس کر کے بہت مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب ہر اس لمحے کو پچھتانے لگا تھا جب کوئی لڑکی اس کے بستر پر اس کے حرام سکون کا باعث بنی تھی۔ صرف ایک یہی پھانس تھی جو اسے انارا سے دور کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ تھی پاکیزہ اور معصوم لڑکی، دوسری طرف وہ تھا دنیا جہاں کے گند میں ڈوبا ہوا شخص۔ اگر یہ ایک پہلو اس کا صاف ہوتا تو وہ اس بات کا ادراک کرتے ہی کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، انارا سے نکاح کر لیتا۔ گہری نظر سے انارا کو دیکھتا وہ ماضی کے لمحات کھنگالنے لگا جو ہر طرف سے اسے کوسا گیا کھنگالنے لگا تو ہر طرف سے اسے کوسا گیا، دھتکارا گیا۔ یقیناً اگر انارا اس کی حقیقت جان جاتی تو اس سے نفرت کرتی، اسے دھتکار دیتی، پر وہ اس کی محبت کو بھی تو یوں عروج پکڑنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ سچ سے ناواقف تھی، پر وہ تو اپنی اصلیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ دل میں ایک ڈر نے کنڈلی ماری تھی، پھر وہ کسی مضبوط فیصلے پر پہنچا تھا، جو فیصلہ اس کی اور انارا کی زندگی میں یقیناً کچھ وقت کے لیے زہر بھرتا، پھر سب ٹھیک ہو جاتا۔ اوف، اب کیا کرنے لگی ہو لڑکی؟ ایک تو تم نے اس کے اوپر ریپ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ تم نے کیا نہیں، مثلا ریپ والی تمہاری کوشش بھی نہیں تھی، یعنی تم نے اس کو ظاہر کیا جیسے تم اس پہ ریپ اٹیمپٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا تم نے اس کو ڈانٹا بھی، سب کچھ کیا۔ اب کچھ اور نیچ گری ہوئی حرکت نہ کرنا، وہ لڑکی بہت معصوم ہے، اپنا ماضی بھلا دو لڑکے، اس کو اپنا لو، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں مجھے لگتا ہے پیج ریپیٹ ہے۔ اینجل باری کھاؤ گی؟ برہان جس کی نظریں غائب دماغی میں انارا پر تھیں، وہ سوال پر چونک کر سیدھا ہوا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی وہاں سے نکلی اور منزل کی طرف رواں ہو گئی، اس بات سے انجان کہ برہان جس آگ میں انارا کو پھر دھکیل رہا تھا جلد اس میں خود جھلسنے والا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے بار بار اپنے آنسو صاف کرتی وہ رکشے والے کو اور تیز ڈرائیو کرنے کا کہہ رہی تھی، اپنے ارد گرد اس ہر جھائی کا لمس محسوس کرتی اور کانوں میں محمل کی کھنکھناہٹیں اس کے قدم ڈگمگانے لگی تھیں، پر اب مزید وہ خود کو بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرے گی، اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، کسی دوسرے شہر جائے گی، اپنی پہچان بدل لے گی، خود کمائے گی، روکھی سوکھی سہی پر عزت کی کھائے گی۔ رکشہ چلتے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ اچانک رکشہ جھٹکے سے رکا۔ زرمش نے وجہ پوچھی، جوں ہی سر اٹھایا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے زاویار خانزادہ کی گاڑی رکی تھی۔ اتنی بری قسمت نہیں ہو سکتی میری، سانس روکتی وہ خود ہی رکشے سے نیچے اتری تاکہ کوئی تماشا نہ ہو۔ گاڑی سے اترتے زاویار کے ایکسپریشن چٹان کی طرح سخت تھے۔ بنا زرمش کی جانب دیکھے رکشے والے کو 1000 کا نوٹ دیتے اس نے زرمش کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً پٹکنے کے انداز میں اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ زرمش کا دل زاویار کی خطرناک تاثرات دیکھ بند ہونے لگا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرے کیا کرے کیا نہیں۔ زاویار میں گھر جانے کے خیال سے اس کے تصور میں وہ وقت آن ٹھہرا جب اسی طرح بھاگنے پر زریمہ نے اسے بے تحاشا مار کر ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے پتھریلی اور چٹانوں سی شفاف تاثرات دیکھ کر یوں گمان ہوا جیسے گھر جا کر زاویار بھی اسے بہت زیادہ مارے گا۔ اسے خوف تلے زاویار کو پکارتے کچھ کہنا چاہا، پر اگلے ہی لمحے زاویار کی دہاڑ پر وہ دروازے سے لگتی اپنے رونے کی آواز دبانے لگی۔ شٹ اپ! زاویار اس قدر بری طرح دہاڑا تھا کہ زاویار کا چہرہ مکمل سرخ ہوتا تپ اٹھا تھا۔ سارے راستے اپنے لیے اللہ سے مدد مانگتی وہ واپس اسی قید خانے میں پہنچ چکی تھی۔ گاڑی سے اتر کر تیزی سے زاویار نے زرمش کی جانب کا دروازہ کھولا اور اسے بازو میں دبوچ کر کھینچتے ہوئے زرمش کو باہر نکالا اور پھر اسی طرح کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ لاؤنج میں ہی محمل رو رہی تھی، لیکن زاویار کے ساتھ زرمش کو دیکھ ایک دم چیخی، مام!
زرمش نے محمل کی جانب ہاتھ کیا پر زاویار اس کی پکار پر رکے بغیر زرمش کو اپنے کمرے میں لے آیا اور جھٹکے سے زمین پر تقریباً پٹکا۔ بری طرح زمین پر گرتی زرمش کرراہ اٹھی، دوپٹہ پہلے ہی زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے کھسکتی زاویار کو دیکھنے لگی جو خونخوار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ زاویار میں خوف سے زرمش کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی، اندر کی اکڑ اور غرور پل بھر میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیا وضاحت دیتی، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسی سے بھاگ رہی ہے۔ زاویار نے جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور چہرہ مٹھی میں دبوچا۔ دکھا دی نا تم نے بھی اپنی اوقات، کہاں بھاگ رہی تھی اور کس کے لیے بھاگ رہی تھی؟ زاویار بری طرح دہاڑا تو زرمش آنکھیں میچتی سانس تک روک گئی۔ مجھے جواب دو ورنہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں صبرینہ کی طرح تمہیں بھاگنے دوں گا، تم صبرینہ جیسی حیثیت نہیں رکھتی زاویار خان زادہ کے دل میں جسے اس کی خواہش پر بھاگنے دوں۔ بے پناہ غصے سے چیختے زاویار نے اسے اس کی اہمیت بتائی تھی کہ وہ زاویار خان زادہ کے لیے صرف بیوی کا درجہ نہیں رکھتی تھی کہ اسے اس کی خواہش پر بھاگنے دیتا۔ وہ زاویار خانزادہ کا جنون بن چکی تھی جو صرف اس کی تھی، وہ نہیں بھاگ سکتی تھی زاویار سے دور، جبکہ مقابل کھڑی بے وقوف لڑکی جو احساس کمتری کے سب سے نچلے درجے پر آ کر سوچتی تھی، وہ زاویار کی اس بات کا بھی یہی مطلب سمجھی تھی کہ زاویار بیوی کی حیثیت رکھتی کہ صبرینہ بیوی کی حیثیت رکھتی تھی، پر زاویار نے اسے وہ حیثیت بھی نہیں دی تھی۔ ہائے اللہ، لڑکی پاگل ہو گیا تم، جواب تو مجھے۔ زرمش کو بیڈ پر دھکا دیتے زاویار دھاڑا تو زرمش نے سسکتے بیڈ شیٹ مٹھی میں جکڑ لی۔ ڈیڈ پلیز ڈونٹ ہرٹ ہر، پلیز ڈونٹ اینگر آن ہر۔ ملازمہ سے ہاتھ چھڑوا کر محمل نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اپنے باپ کا غصہ دیکھ سہمتی گزارش کی۔ زاویار خانزادہ نے پلٹ کر محمل کو دیکھا جو رو رہی تھی، پھر فوراً کمرے میں بھاگ کر آ کر اس کے بیڈ پر چڑھتی زرمش کو چپ کروانے لگی تھی۔ زاویار نے افسوس سے اس بے حس لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیٹی کی محبت کے لائق نہیں تھی۔ محمل کا خیال کرتے مزید زرمش کو ایک لفظ کہے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ رات گئے جب وہ گھر واپس لوٹا تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ اچانک زاویار کا پارا مزید چڑھنے لگا، غصے سے خون کھولنے لگا۔ یعنی وہ لڑکی واپس اس کی بیٹی کے کمرے میں پڑی تھی، پر اب زاویار خانزادہ اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلا اور محمل کے کمرے میں گیا۔ محمل اور زرمش بیڈ پر لیٹے تھے۔ محمل کو دیکھ کر علم ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے، جبکہ زرمش کی جنبش کرتی پلکیں اس کے جاگتے ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ محمل کا ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹاتے زرمش کا بازو مضبوطی سے پکڑتے زرمش کو اٹھایا تو وہ جو زاویار کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی اچانک اس افتاد پر اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ محمل زاویار کو پلٹتے دیکھ اس نے ساتھ چلنے کے لیے احتجاج کیا، لیکن زاویار کو خون اشام نظروں سے دیکھتا باقی الفاظ حلق میں دم توڑ گئے۔ میری بیٹی کا نام اپنی زبان سے لینے کی کوشش بھی مت کرنا، تم اس کی مخلص محبت کے احساس کے قابل نہیں ہو۔ پل بھر میں اس کا وجود روح سے زمین بوس کرتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے محمل کے کمرے سے نکل کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ یہ جگہ ہے تمہاری، تم اس لیے بھاگی تھی نا کہ کہیں میں تمہیں چھو نہ لوں، یا جس کے لیے تم نے اپنے وجود کو سمیٹ کر رکھا ہے اس کے ساتھ بے وفائی نہ ہو جائے۔ زاویار کے سوال تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ زرمش بیگی آنکھیں لیے تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایک بار پھر وہ اپنے غلیظ الفاظ سے اسے داغدار کر رہا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں پر ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کرتا زاویار خانزادہ۔ میں تو تمہیں اپنی بیوی کا مقام دینا چاہتا تھا، پر تم اس کے قابل نہیں ہو۔ دانت پیس کر کہتی اس نے زرمش کے بال مٹھی میں دبوچے اور اپنے لب زرمش کے لبوں کے قریب لایا۔ زرمش بے اختیار خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ اتنے قریب ہو میرے پر گھن آ رہی ہے تم سے۔ زرمش کو بیڈ پر دھکیلتے وہ استہزائیہ ہمسا، میری بیٹی سے دور رہو گی تم، خبردار اس پر اپنا سایہ بھی ڈالا، کل کو اسے اپنی عادت ڈال کر بھاگ جاؤ گی، اور اب سے اسی کمرے میں رہو گی تم،
ایک قدم بھی اس کمرے سے باہر نکالا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں. غصے سے گراتے دھمکی دیتے زاویار باتھ روم میں بند ہو گیا، جبکہ زرمش بیڈ سے کھڑی ہوتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی. ایک سیکنڈ سانس لے لوں. اس گہری رات میں زاویار اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی. مشکل سے دروازہ تک پہنچتے دروازہ کھولنا چاہا پر شدید جھٹکا لگا کیونکہ دروازہ لاک تھا. زاویار نے کب دروازہ لاک کیا؟ لاچار وہی دیوار کے ساتھ بیٹھتی اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی. کچھ دیر بعد زاویار باتھ روم سے باہر نکلا تو اسے زمین پر گھٹنوں میں سر دیے دیکھا. حقارت سے منہ پھیرتے زاویار بستر پر نیم دراز ہو گیا. موبائل اٹھا کر ضروری میلز دیکھیں اور کمرے کی آخری لائٹ بھی بند ہو گئی. ملکچے اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں زرمش اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی. اسے لگا تھا وہ اسے مارے گا، مگر اسے اس کا یہ بھرم بھی قائم رہا کہ زاویار نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. اسے ابھی کچھ دیر قبل یہ بھی لگا تھا کہ زاویار اس سے زبردستی کرتے اس کی نسوانیت اور انا کچل ڈالے گا، مگر وہ یہاں بھی غلط ثابت ہوئی تھی تو اپنی بیہودہ بیکار سوچوں پر لعنت بھیجتی. وہ چپکے سے اپنے نصیب پر آنسو بہانے لگی. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زاویار خانزادہ کا فون رنگ ہوا. کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی. بیزارگی سے فون کو اٹھایا تو منہ پر ہاتھ پھیرا کیونکہ فون پر برہان دل شیر کا نمبر جگمگا رہا تھا. میری زندگی کا سب سے بڑا ناسور. فون کٹ کرتے زاویار نے موبائل آف کر دیا. کچھ سوچتے لیمپ آن کیا تو برابر اب بھی بستر خالی تھا. نظر دروازے کے قریب گئی تو زرمش اب تک اسی پوزیشن میں وہیں بیٹھی تھی. ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو بستر پہ آؤ، زاویار نے سرد لہجے میں کہا، پر جواب میں خاموشی رہی. زرمش، زاویار نے پھر زور دیا، پر جواب میں اب بھی خاموشی تھی. تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ برے سے بھی برا پیش آؤں. غصے سے کھڑا ہوتا زاویار اس کے پاس آیا. ابھی بازو پکڑا ہی تھا کہ زرمش ڈھیلے وجود سے نیچے گرنے لگی. زاویار نے فوراً زرمش کو تھاما. ہے زرمش، زاویار نے اس کا گال تھپکے، ادھر آنا، گال تھپکے، ہاں گال تھپکے سے ہی ہے. زاویار نے اس کے گال تھپکے پر وہ مکمل ہوش کھو چکی تھی. تھوڑی سی سختی برداشت نہیں ہو سکتی اور میرا مقابلہ کرنے آتی ہے، پاگل احمق لڑکی. ماتھے پر بل ڈالے زاویار زرمش کو گھورتے اس کے پل بھر میں کسی نازک شے کی طرح زرمش کو بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر آیا. زرمش کو بیڈ پر لٹاتے تکیہ درست کیا اور بیڈ کی دوسری جانب کروٹ کر کے لیٹ گیا. فی الحال وہ زرمش کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا. ریم، میری چھوٹی سی گڑیا، طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ ریم کے کمرے میں آئے تو ریم کی چارپائی پر بکھری کتابیں دیکھ گہرا مسکرائے. ٹھیک ہوں بابا، وہ مسکرا کر بولی. 2 دن پہلے ایحان کے ساتھ ہوئے سفر نے اسے اسی رات سے بخار نے پکڑ لیا تھا. وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اذیت سے گزری تھی. گھر نعمان علی کو یہی بتایا تھا کہ راستے میں ڈکیتوں نے گھیر لیا تھا. جان تو بچ گئی پر اس کا موبائل ضائع ہو گیا. وہ انہیں یہ نہیں بتا پائی کہ ان کے چہیتے مالک نے اسے اندھیرے رات میں بلا وجہ گاڑی سے باہر سڑک پر تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. وہ گھر آ تو گئی تھی مگر ان گنڈوں کا اور پھر ایحان دل شیر کی وحشت کا خوف اس قدر دل میں بیٹھا کہ اس کے بعد بخار میں پھنکتے اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ 2 دن کیسے گزرے. پر ان 2 دنوں میں ایک چیز جو اسے یاد تھی وہ ایحان دل شیر تھا. عجیب شخص تھا، کبھی موم سا نرم تو کبھی لاوے سا گرم. اگر وہ لمحہ سوچتی جب ایحان نے معافی مانگی، اس کے پاؤں کو چھوا تھا تو دل عجیب لے پر دھڑکنے لگتا، اور اگر غصہ یاد آتا تو دل خائف ہو جاتا. جو بھی تھا وہ ایک شخص بری طرح حواسوں پر سوار ہو گیا. دل عجیب سا بے چین اسے دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا. اس کا بھی دل ہو رہا ہے ایحان کے لیے. نادان دل کی ننھی خواہشات اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں. ایک خوف دل میں تھا کہیں وہ اس شخص کو پسند نہ کر بیٹھے، کیونکہ وہ اپنی اور اس کی حیثیت بخوبی جانتی تھی. یہ چیز اسے شدید غم و غصے سے دوچار کر رہی تھی. یہ سوچ کر کہ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے تو کیا وہ انا پرست اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے؟ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ ریم اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے. ریم نے پہلو بدلا. ویٹ اے منٹ، میں ذرا ایک گھونٹ پانی لے لوں. چلیے آگے چلتے ہیں.
یہ لو. نعمان علی نے اسے پھر غائب دماغی سے ایک ہی نقطے کو تکتا دیکھا تو اس کے سامنے ایک گفٹ بیگ رکھا. ریم نے ناسمجھی سے اپنے بابا کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے. ایک نظر اندر جھانکا تو دل خوش ہو گیا کہ اندر موبائل کا ڈبہ تھا. بنا دیر کیے ریم نے یہ ڈبہ باہر نکالا تو دل دھک سے رہ گیا. وہ آئی فون 14 تھا، مہنگا ترین موبائل جو وہ کبھی تصور میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی. لیکن پھر اچانک کچھ لمحے پہلے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی. وہ سنجیدگی سے اس موبائل کو تکنے لگی تو نعمان علی نے گہری سانس لی. یہ موبائل آپ کو آپ کے چھوٹے مالک نے دیا ہے نا؟ اس کی آواز میں اس آدمی کے لیے اندیکھی آنچ تھی. کچھ دیر پہلے ہی دل میں اٹھتی خواہشات نے اچانک دم توڑا تھا. وہ شخص اب اس کی خودداری کو نشانہ بنا رہا تھا. بیٹا، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا موبائل ان کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو یہ ایک معذرت سمجھ کر قبول کر لو. اب وہ مالک ہو کر اتنی عاجزی دکھا رہے ہیں تو ہم تو ان کے تابع کام کرتے ہیں، اتنی انا نہیں دکھانی چاہیے. نعمان علی نے اپنی مجبوری اور موقف بتایا. وہ جانتی تھی اس کے بابا بہت صابر و شاکر انسان ہیں جنہیں اپنے مالک سے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں، پر وہ اذعان ہے الجھ نہیں سکتے تھے سے الجھ نہیں سکتے تھے یا پھر بحث کرتے. ان کے تابع آپ کام کرتے ہیں بابا، میں نہیں. ریم کا لہجہ تلخ تھا. وہ کچھ دیر پہلے یہ کیوں نہیں سوچ رہی تھی کہ اس کا بابا اس مغرور شہزادے کی ملازمت کرتا تھا. خیر، میں نے انکار کیا تھا پر انہوں نے انکار نہیں سنا تو میں مجبور تھا. تم اسے اپنے بابا کی جانب سے تحفہ سمجھ کر قبول کر لو. ریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ کمرے سے باہر نکلے تو ریم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. ہر امیر شخص پیسوں کی دھونس کیوں جماتا تھا؟ اتنا اچھا خاصا نوجوان تھا. کیا تھا اگر اس میں غرور و تکبر نہ ہوتا؟ نخوت سے سوچتی اس نے موبائل کھولنے کی زحمت نہیں کی تھی بلکہ ڈبہ واپس شاپنگ بیگ میں ڈالتے غصے سے چارپائی کی کونے میں رکھ دیا تھا. کل وہ یونیورسٹی کی چھٹی کرنے والی تھی پر اب ارادہ تبدیل کر دیا تھا تاکہ یہ تحفہ اسی شخص کو اسی طرح واپس لوٹا سکے جیسے اس نے یہ بھجوایا تھا جو اسے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا. اسے سخت بخار تھا. 2 دن سے وہ تیز بخار میں تپتی رہی تھی. نکاح کے بعد سیاح اس سے ملنا چاہتا تھا پر اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں مل سکا تھا. لیکن آج رخصتی کا دن تھا. سارے مہمانوں کو دعوت نامہ تقسیم ہو چکا تھا. اس لیے اب رخصتی کو ٹالنا بدنامی کا باعث بن سکتا تھا. اس لیے مزید تاخیر نہیں کی گئی تھی. پارلر والی نورین کے کمرے میں ہی موجود تھی. نورین بالکل خاموش بیٹھی تھی. اس کی آنکھیں سوجی اور سرخ تھیں جو اس کے مستقل رونے کی چغلی کر رہی تھیں اور بخار کی حدت سے تپتا چہرہ کمان کی طرح ٹیڑھی پلکیں جو سوجی آنکھوں پر مزید نمایاں ہوتی حسین منظر پیش کر رہی تھی. اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے میک اپ آرٹسٹ نے بہت کم میک اپ کیا تھا. اس کے باوجود وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. آنکھیں بھی بخار آنکھیں ہی ہیں لیکن لکھا ہوا ہے آنکھی. آنکھیں بھی بخار اور زیادہ رونے کے باعث نشیلی ہونے لگی تھیں. مہندی اسے پہلے ہی ضیاء حیدر کے نام کی لگا دی گئی تھی. ماشاءاللہ میری جان بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، نورین کی ماں نے اس کا گرم ماتھا چومتے کہا تو نورین نے ناراضگی سے چہرہ موڑ لیا. جو ہونا تھا ہو گیا نورین. تم نے پسند کی شادی کر بھی لی تو اس میں کوئی گناہ نہیں. تمہارے بابا تم سے صرف اس بات پر ناراض ہیں کہ انہیں یہ بات خود بتانی چاہیے تھی. شین تو ایکسٹرا ہی، پتہ نہیں ایک اور جگہ شین ایکسٹرا لکھا تھا. میں نے اسے شی پڑھتے رک گئی ہوں. انہوں نے بچپن سے تمہارا مان رکھا، تمہیں دوست بنائے رکھا، تمہاری ہمراز رہے، پھر تمہاری اس طرح کی بے اعتباری نے انہیں توڑ دیا. جانتی ہو اس بات نے انہیں بہت زخم دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند تھا تو تمہیں انہیں بتانا چاہیے تھا. سوچا اگر تمہاری شادی فرحان سے ہو جاتی، سوچو اگر تمہاری شادی فرحان سے ہو جاتی پھر انہیں علم ہوتا تو کیا ہوتا. ساری زندگی اس پچھتاوے میں گزر جاتی کہ تم نے ان کی خاطر قربانی دی. نورین کی ماں نرمی سے سمجھا رہی تھی جبکہ نورین ان کی سینے سے لگتی سسک پڑی. اس میں تو اب انہیں یہ سسک پڑی
اس میں تو اب انہیں یہ یقین دلانے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ضیا حیدر اس کی پسند بالکل بھی نہیں ہے۔ جب وہ یقین دلانے کی کوشش کرتی اس کے بابا مزید ناراض ہو جاتے کہ اب تک اپنے باپ پر یقین نہیں رکھتی، تبھی جھوٹ بول رہی ہے۔ بہت مجبور ہو کر نورین نے اب ضیا کے جھوٹ کو سچ سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ یہ مشکل تھا پر وہ قبول کر چکی تھی۔ میں بابا سے معافی چاہتی ہوں ماما، کہتے ساتھ دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس کی ماں جواب دیتی اس سے پہلے ہی بارات آنے کا شور مچا تھا۔ چپ، اب بالکل مت رونا، اپنی ہی شادی پر اتنا رونا ڈال لیا ہے، اور تمہارے بابا تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ ان کو تمہاری پسند پر ناز بھی ہے۔ ضیا حیدر اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی بہت عاجزی والا اچھا اور فرما بردار بچہ ہے۔ اب اپنا دل صاف کرو اور خوش ہو جاؤ۔ آنکھیں بھی ساری خراب کر لی ہیں۔ میک اپ آرٹسٹ کو نورین کا میک اپ پھر سیٹ کرنے کا کہتی وہ ایک بار پھر نورین کا ماتھا چومتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ نورین بمشکل اپنی آنسو ضبط کرنے لگی۔ میں تمہیں سب کے سامنے یہ ڈھونگ نہیں کرنے دوں گی ضیا، تم نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے رسوا کر دوں گی۔ دل میں عزم کرتی وہ کھڑی ہوئی اور شیشے کے سامنے آئی تو بے اختیار ٹھٹک گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس کا سوگوار سا روپ بہت برا لگ رہا ہوگا، پر وہ تو اس کی سوچ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک سر چکرانے لگا تو وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گھر میں صرف قریبی رشتہ دار مہمان تھے۔ ضیا نے بارات پر تکلف انتظام کرنے سے انکار کیا تھا اور یہ پیشکش کی تھی کہ ان کے جو بھی مہمان ہیں انہیں وہ ولیمے میں مدعو کر لیں۔ ضیا کے ساتھ اس کی گاڑی میں ایحان، ضیا اور زین آئے تھے۔ ایک گاڑی ان کے، مجھے لگتا ہے ملحق تو رہے گی، بیچارے ملحق کو کہیں کہیں تو بیچارے چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ایک گاڑی ان کی گاڑی کے آگے تھی جس میں ضیا کے ماں باپ اور پھپھو اور ان کی 2 بیٹیاں بیٹھی تھیں، اور دولہے کی گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی ضیا کے قریبی عزیزوں کی تھی۔ ان 2 دنوں میں وہ بہت مشکل سے حیدر صاحب نے اپنی بیوی کو راضی کیا تھا۔ ضیا بے حد خوش تھا۔ اپنے خوابگاہ کو اس نے خود سجایا تھا۔ اسے یقین تھا وہ جلدی نورین کی ساری غلط فہمی دور کر دے گا۔ اسے خود کو اور اس کے میری زبان اتنی لڑکھڑا رہی ہے یار، اسے خود کو اور اس محبت کے احساس کو سمجھنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوگا وہ دے گا۔ اب صحیح ہوئی ہے لائن، یعنی میں ٹھہر کے پڑھا ہے تو پھر کدھر گئی، ہاں دے گا۔ اپنی ماں عالیہ بیگم کی مان جانے کی خوشی بھی بے حد تھی۔ گاڑی نورین کے گھر کے باہر رکی تو باہر ہی استقبال کے لیے پھولوں سے ایک راہداری بنائی گئی تھی، جس کے اطراف میں خاندان کے کم عمر لڑکے لڑکیاں پھولوں کی تشت لیے کھڑے تھے۔ تشت، اللہ پلیٹیں بھی کہہ دو یار، پلیٹوں میں بھی ہم لے کے کھڑے ہوتے ہیں پھول۔ اتنی مشکل اردو، میرے تو زبان کو لکوا ہو جانا ہے لگتا ہے، تو پھر میں اگلی ویڈیو نا ایسے بنا دیں گے۔ اچھا، تش لے کر کھڑے تھے۔ بہت زیادہ اونچی جگہ شادی نہیں کر رہا آپ کا بیٹا حیدر صاحب، اس سے زیادہ اچھا علاقہ شاید نہیں ملا ہوگا۔ عالیہ بیگم نے حیدر علی کی طرف جھکتے استحضاء کہا تو وہ سختی سے ٹوک گئے۔ احتیاط کریں بیگم، اپنے خیالات اپنے دل میں رکھیں، کسی کے سامنے آپ کے منہ سے ایسی بات نہ نکلے جس سے ماحول میں خرابی یا تناؤ پیدا ہو، نہیں تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ سخت لہجے میں باور کرواتے ضیا کی جانب بڑھے اور ضیا کا ماتھا چومتے اسے گلے لگایا تو یہی عمل بجھی دل سے عالیہ بیگم نے بھی دہرایا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب سے ملتے اندر چلے آئے۔ خلاف توقع عالیہ بیگم کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا اور ملنسار تھا، جسے دیکھتے ضیا بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ بارات اور مہمانوں کا انتظام گھر کی چھت پر کیا گیا تھا اور بہت نفیس سجاوٹ تھی جو آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا اسٹیج بھی بنوایا تھا جس پر ضیا کو بٹھایا گیا تھا۔ نورین کا باپ مسلسل ضیا کو کسی نہ کسی سے ملوا رہا تھا، جبکہ ضیا کی ماں عالیہ بیگم کی نرمی دیکھ ایک خدشہ جو اس سب کو لاحق تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا کہ عالیہ بیگم بھی خوش نظر آ رہی تھیں اور اچھے مزاج کی تھیں۔ کچھ دیر ملاقات کے بعد عالیہ بیگم نے نورین کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو نورین کی ماں انہیں نورین کے کمرے کے باہر چھوڑ گئیں۔ نورین خاموش
सी बेड पर बैठी थी। जब कमरे में आहट महसूस करते नज़रें ऊपर उठाईं तो सामने मौजूद हस्ती को पहचानने में चंद लम्हे लगे थे। स्याह सिल्क की साड़ी में मॉडर्न प्लस हसीन खातून जिनके नक्श हूबहू ज़िया जैसे थे, वो यकीनन ज़िया की माँ थी। इसे पहचानने में देर ना लगी थी। खूबसूरत तो वो तुम, एक सेकंड, हो की जगह वो निकल रहा है मुँह से। खूबसूरत तो हो तुम। बगैर सलाम दुआ के, बगैर कोई दुआ के वो टांग पर टांग रखते नूरीन के सामने बैठी तो नूरीन को इनका लहजा तंजिया और हकारत भरा लगा। पर तुम्हारे चेहरे पर ये सोगवारियत क्यों है? तुम जो हासिल करना चाहती थी वो तो तुम हासिल कर चुकी हो ना? मुस्कुरा कर काटदार लहजे में कहा तो बेख्तियार नूरीन मुस्कुराई। यानी ज़िया हैदर ने इस जैसी मिडिल क्लास लड़की को अपना कर अपने घर वालों से दुश्मनी मोल ली थी। आपके बेटे से मुझे कोई लालच नहीं, मैं तो इसे पसंद तक नहीं करती। सख्त जहर लगता है वो मुझे। नफ़रत है मुझे इसके नाम से भी। कजा के दोस्त के हसूल के, एक सेकंड, कजा के दौलत के हसूल के लिए इससे शादी करती। मुझे मुझ पर तंज के तीर चलाने से पहले एक मर्तबा अपने बेटे से पूछा होता कि मेरे हसूल के लिए इसने क्या क्या गलीज साजिशें की हैं। वो नफ़रत अंगेज़ लहजे में बोली, मैं अपने बेटे की तरह तुम, एक सेकंड, इसको बंद करो सहर, तुम बहुत गंदी रिकॉर्डिंग कर रही हो।